اس بات کا اہتمام تو یہ ہے، شریعت تو یہی کہتی ہے کہ ہر اولاد کے ساتھ ایک جیسا معاملہ حتی الامکان. ایک دل میں طبعی کسی سے لگاؤ ہوتا ہے، وہ ایک فطرتی بات ہے، لیکن ظاہری طور پہ سب کے ساتھ سلوک یکساں ہو. اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ بچوں میں پھر آپس میں حسد، کینہ اور ایک دوسرے کے لیے نفرت نہیں ہوتی، سب کے ساتھ یکساں سلوک. وہ قدرتی بات ہے، جس کا رویہ شاندار ہو، احترام زیادہ ہو تو دل میں وہ زیادہ گر جاتا ہے. لیکن ماں باپ اپنے بچوں کی حفاظت کی خاطر، تربیت کی خاطر، ان کی تعلیم کی خاطر حتی الامکان سب کے ساتھ ان کا سلوک یکساں ہو، حتی الامکان. اور پھر بچہ ہو یا بچی ہو، پہلی ترجیح یہ ہو کہ یہ اللہ کے رسول کے بن جائے، اور صرف دنیاوی منفعت رکھ کر کسی ایک کو ترجیح نہ دی جائے، کسی اور کو آگے نہ رکھا جائے، آخرت کو بھی سامنے رکھا جائے کہ اولاد ساری کی ساری بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. اور خصوصاً بچیاں جو ہمارے معاشرے میں بوجھ سمجھی جاتی ہیں، ہاں، اور بوجھ بھی آج ہمارے معاشرتی زندگی کے رسم و رواج نے بنا دیا ہے. اس لیے کہ جن کے ہاں بچیاں ہو گئیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ساری زندگی کا خرچہ ماں باپ پر ہی ہے، بس سب کچھ انہوں نے کرنا ہے. سب یہ نہیں کہ بچی کو بھیج دیا نا پھر اس کے بعد بھی سارے خرچے اسی گھر پر ہیں. یہ بھی ہماری معاشرتی کمزوریاں ہیں. حالانکہ شریعت نے اس معاملے میں ان پہ اتنا بوجھ نہیں رکھا، لیکن معاشرے نے، سوسائٹی نے ایسے میں رسم و رواج باندھ دیے اور ایسے پاؤں کی جسے کہیں کہ بیڑیاں بنا دی کہ اور ہمارے معاشرے میں یہ بچیاں بوجھ بننے لگ گئی. وہ تو ہمارے اپنا کیا کرایا ہے، ورنہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. جس کے گھر گئی ہے وہ ذمہ دار ہے، اور اس کی ذمہ داریاں ساری اس کے سپرد ہیں. تو بہرحال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کمزوریوں پہ نظر رکھ کے اس کی فضیلت بتائی ہے، اور یہ بہت بڑی جسے کہیں کہ اجر و ثواب کا باعث ہے. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے.